بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، جمعیت علماء ہند ہمارے اسلاف کی ایک اہم اور گراں قدر امانت ہے جو 100 سال سے قومی ملی میدانوں میں سرگرم عمل ہے، جس کا بوجھ اس بے بدعات کے نحیف و ناتواں کاندھے پر ڈال دیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں انسانیت کی خدمت اور قوم و ملت کی رہنمائی اس جماعت کا طریقہ کار اور لائحہ عمل ہے، اور اسی کو اپنا نصب العین بنا کر گزشتہ 1 صدی سے جمعیت جو خدمت انجام دے رہی ہے، جو خدمات انجام دے رہی ہے، وہ انسانی تاریخ کا ایک زرعی باب ہے جس کا ایک صفحہ اور ورق آفتاب کی شعاؤں سے زیادہ روشن اور تابناک ہے۔ حضرات گرامی، آج سے 100 سال پہلے جب جمعیت علماء ہند کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا، اس وقت یہ وطن عزیز نہایت اضطراب انگیز اور پرآشوب حالات سے دوچار تھے۔ مغلیہ سلطنت کے آفتاب کو غروب ہوئے 60 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مسلمانوں کی 800 سالہ قوت اور شوکت قصہ پارینہ اور داستان ماضی بن چکی تھی۔ ملک کے اقتدار پر انگریز پوری قوت کے ساتھ قبضہ جما چکے تھے، اور ان کے پنجہ استبداد سے ملک کو آزاد کرانے کا تصور کرنا بھی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ آزادی کی بات کرنا تو درکنار، دل میں اس کا خیال لانا بھی سنگین جرم تھا، اور اس جرم کی پاداش میں بے شمار افراد بالخصوص امت کے علماء انگریزوں کے وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنے ہوئے۔ وہ ہر قسم کے ظلم و ستم سہنے کو تیار تھے، لیکن غلامی پر قادر نہیں تھے اور آزادی سے کم پر تیار نہیں تھے۔ سید الطائفہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ اور ان کے جانثار تلامذہ اور رفقا ہندوستان کے محاذ آزادی پر کوہ گرہ بن کر ڈٹے ہوئے تھے، اور اپنی قوت فکر و عمل اور سرفروشانہ سرگرمیوں سے ظالم حکمرانوں کے دن کا چین اور رات کی نیند حرام کر دی۔ ان کے عزم و ہمت، قوت ارادی اور حوصلہ مندی کے سامنے ان روزوں کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی تھی۔ انہی حالات میں 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، اور ملک کی رہائی کے لیے اس جماعت کے جانباز افراد نے جو عظیم شان ملک کی آزادی کے لیے جو عظیم الشان اور بے مثال قربانیاں پیش کی، اس کی تاریخ روشن اور تابناک ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی طویل ہے کہ اس کو چند صفحات یا اوراق میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اس کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ محترم حضرات، جمعیت علماء ہند کی ملکی، ملی اور قومی خدمات کا سلسلہ جس طرح 1 صدی پر محیط ہے، اسی طرح اس کا دائرہ کار بہت وسیع و عریض ہے۔ جنگ آزادی کے محاذ پر پیش رہنے کے ساتھ ساتھ اس ملک میں قوم و ملت کی رہنمائی، مشکل اور پرخطر حالات میں ان کی دستگیری، مظلوموں، بے کسوں اور ستم رسیدہ لوگوں کی داد رسی، چارہ جوئی اور ہمدردی و غمخواری، تباہ و برباد اور اجڑی انسانیت کی راحت رسانی اور آباد کاری میں جمعیت علماء ہند نے ہر دور میں نمایاں رول ادا کیا ہے۔ ملک و ملت پر جب بھی کوئی برا وقت آیا ہے، جمعیت علماء ہند نے سینہ پر ہو کر اس کا مقابلہ کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی یہ خدمات آفتاب نصف النہار کی طرح روشن اور ظاہر و باہر ہیں، لیکن اس کی تفصیلات ہر شخص کی نگاہ میں نہیں ہیں۔ اس لیے جماعت کی تاریخ اور اس کے تاریخی کارناموں سے اپنی نسلوں کو متعارف اور روشناس کرانے کے لیے جمعیت نے 100 سالہ تقریبات منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور جمعیت کی تاریخ، اس کے روشن کردار اور اس کی آواز کو گھر گھر تک پہنچانے کا عزم کیا ہے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، جمعیت علماء ہند کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس کے یوم تاسیس سے لے کر آج تک ہر دور میں ملک ملت کی نامور شخصیتیں اس سے وابستہ رہی ہیں۔
اور اساتذہ امت کا اس کو نہ صرف اعتماد و اعتبار بلکہ تعاون حاصل رہا ہے، جس کی وجہ سے ملت کی نگاہوں میں اس کو قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا گیا ہے۔ اس لیے جمعیت نے یہ عہد کیا ہے کہ اپنے معماروں، بزرگوں اور اس سے وابستہ برگزیدہ شخصیتوں، ان کے نمایاں کارناموں اور عظیم الشان قومی و ملی خدمات کو عوام و خواص سے عوام و خواص کو روشناس کرائے، اور اس کے قیام سے لے کر اب تک جو سرکردہ حضرات اس کے قریبی عہدوں پر فائز رہے ہیں یا جماعت میں نمایاں مقام کے حامل رہے ہیں، ان کی خدمات اور کارناموں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قومی سطح پر سیمینار کا انعقاد کرے۔ آج کا یہ سیمینار بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ محترم حضرات، جماعت سے وابستہ اہم شخصیات میں ایک قابل ذکر اور ممتاز شخصیت محدث دلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب العظمی قدس سرہ کی ہے، جن کی ہستی اپنے علم و معرفت، فضل و کمال، زہد و تقویٰ، تبحر علمی، وسعت معلومات، علمی و تحقیقی کارناموں اور کثیر الجہاد شخصیت کی وجہ سے شہرت آفاق ہیں، لیکن ان کی زندگی کا یہ پہلو بہت سے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے کہ وہ اپنے علم و فضل اور روز شب کی تصنیفی و تحقیقی مشغولیات کے ساتھ ساتھ ملت کی قیادت میں بھی صف اول کے لوگوں میں تھے۔ نعمت الماہن سے حضرت محدث العالمی علیہ الرحمہ کا اٹوٹ رشتہ تھا، اور پوری زندگی حضرت مولانا کو اس جماعت سے نہایت گہرا اور غیر معمولی تعلق رہا۔ وہ سن 1953 میں اس کی مجلس عاملہ کے رکن منتخب ہوئے، لیکن جماعت سے ان کا تعلق اس سے بہت پہلے سے تھا، اور ان کا شمار ہمیشہ اس کے خاص افراد میں ہوتا رہا۔ نعمت الماہن کے بولے سرسبز شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی قدس سرہ اور دیگر ذمہ داران جمعیت کی نگاہوں میں ان کی بڑی قدر و منزلت اور ان کی رائے مشوروں کا بڑا وزن ہوتا تھا۔ ارباب جمعیت کی نظروں میں ان کا یہ مقام ان کے رکن عاملہ ہونے سے بہت پہلے سے تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ 28 صفر 1407 ہجری مطابق نومبر 1986 کو نعمت الماہن کے زیر اہتمام منعقد ایک بڑے اجتماع میں آپ کو امارت شرعیہ ہند کا پہلا امیر منتخب کیا گیا، اور اس طرح ہندوستان کی تاریخ میں پہلے امیر الہند ہونے کا آپ کو اعزاز حاصل ہوا۔ یہ سعادت بدور بادو نیس تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ عالم شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ کی قدردانی کا ہی یہ اثر تھا کہ فدائی ملت حضرت مولانا سید مدنی نور اللہ مرقدہ اس وقت کے علماء میں سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ حضرت مولانا کی رائے ان کے مشوروں پر کیا کرتے ہیں، اور اہم قومی و ملی معاملات میں ان سے مشورہ اور رائے لیے بغیر جلدی کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ وہ جو بات کہتے یا رائے دیتے اس کو بہت اہمیت دیتے، اس پر عمل درآمد کرتے اور اس کی روشنی میں پروگرام مرتب کرتے۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی حضرت فداء ملت پر جو نظر عنایت تھی وہ شاید کسی اور معاصر شخصیت پر رہی ہے۔ وہ غیر معمولی فکر و بصیرت، دور اندیشی، اصابت رائے، فہم و فراست اور تدبر کی صلاحیت کے مالک تھے۔ ان کی سوچ میں بہت گہرائی تھی، اور اپنی اس صلاحیت کو بروقار لاتے ہوئے ملی رہنمائی کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت محدث اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت علمی دنیا میں محتاج تعارف نہیں ہے۔ علم و تحقیق کے میدان کا کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو ان کے بے مثال اور بے نظیر علمی کارناموں سے واقف نہ ہو۔ علم و تحقیق کا کوئی ایسا میدان نہیں ہے جہاں ان کے نام کا طوطی نہ بولتا ہو۔ ہمارے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ نعمت الماہن سے وابستہ اس عظیم شخصیت کو علمی و تحقیق دنیا میں جو مقام حاصل ہے وہ ہندوستان کی کسی اور شخصیت کو نصیب نہیں ہے، اور اس عظیم شخصیت نے ہر نازک موڑ پر نعمت الماہن کی رہنمائی و رہبری کی ہے۔ حضرت محدث اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو حق تعالیٰ نے بہت سے ایسے اوصاف و کمالات سے نوازا تھا جن کا مجموعی طور پر کسی ایک شخص کے اندر پایا جانا ممکن نہیں تو مشکل اور کامیاب ضرور ہے۔ تبحر علمی، وسعت مطالعہ، دقت نظر، باریک بینی، ظرف نگاہی، قوت حافظہ، سرعت ادراک، اصابت رائے اور معاملہ فہمی اور دور اندیشی
جیسے بے شمار کمالات سے ان کی ذات متصف تھی۔ مذہبی، علمی، عملی اور فکری ہر اعتبار سے ان کی شخصیت بے نظیر اور اعتدال و میان روی کا نمونہ تھی۔ عقیدت کے وقت غلو اور اختلاف کے وقت زیادہ اعتدال سے انحراف نہیں تھا۔ علم و عمل کی زندہ تصویر اور دینی و اسلامی حمیت نمونہ کامل ہونے کے ساتھ اعتدال پسندی، رواداری، وسیع المشربی میں اپنی مثال آپ کو۔ قوت حافظہ، بداحت استحضار اور قوت استدلال جیسی خصوصیات میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ زہد و تقویٰ، قناعت و استغنا اور دنیا سے بے رغبتی جیسے اوصاف میں سلف کی زندہ یادگار تھے۔ آپ ایک طویل القدر مفسر، محدث، فقیہ، متکلم، مناظر، مبلغ، واعظ، خطیب، ادیب، شاعر، مورخ، محقق، مدرس، مؤلف، مصنف اور اسماء الرجال کے زبردست عالم تھے۔ تدریس کے ساتھ ساتھ اور کبھی اس کو موقوف کر کے تصنیف و تعلیم میں برابر مشغول رہے۔ آپ کو تصنیف خدمات پر حکومت ہند نے ایوارڈ اور اعزازی انعام بھی دیا۔ بہت سی کتابوں پر آپ کی لائق تحسین تحقیقات، تنقیحات، تعلیقات اور تعقبات ہیں جو ملک و بیرون ملک میں تباہ ہو کر عالم اسلام میں مقبول ہو چکی ہیں۔ حضرات گرامی، صرف ہندوستان یا بر صغیر ہی میں نہیں، پوری اسلامی دنیا میں اپنے علمی و تحقیقی کارناموں کی وجہ سے مشہور و مقبول تھے۔ وہ اعلیٰ درجے کے مدرس، بلند پایہ مصنف، متباحر عالم اور ناظر روزگار محدث تھے۔ تفقہ فی الحدیث اور فقہ حنفی کی تائید و نصرت جو علماء دیوبند کے درس کی امتیازی خصوصیت تھی، اسی کے ساتھ رجال طبقات، روات، علل حدیث اور طرق حدیث کی تحقیق میں انہیں یہ رتبہ حاصل تھا۔ وہ اپنے اس کمال میں ہندوستان ہی نہیں، عرب ملکوں میں بھی بے نظیر تھے۔ عصر حاضر کے کبار علماء حدیث آپ کی معلومات اور تحقیقات پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ آپ کا شمار بر صغیر کے خادمان علم حدیث کی فہرست میں اول نمبر پر تھا۔ ان کے ہم اثروں میں ان سے بڑھ کر فن حدیث شمار دار اور اس کے متعلقات کا محقق اور مبصر کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے حدیث کی بیش قیمت علمی کتابوں کو جہد مسلسل کے بعد دریافت کیا، انہیں پردہ گمنامی سے باہر نکالا، ان کی نقلیں حاصل کیں، ان کے مختلف نسخوں کا مقابلہ کر کے ان کے نصوص کی تصحیح کی، ان پر تعلیق تحشیہ کے علاوہ عالمانہ اور فاضلانہ مقدمہ لکھا اور انہیں سائنٹیفک انداز سے ایڈٹ کر کے اہل علم کے سامنے پیش کیا۔ محدث اعظمی رحمۃ اللہ علیہ مونات بھنجن یوپی کی خاک سے اٹھے، مختلف مدارس دینیہ سے علوم دینیہ کا تکملہ کیا، مختلف مدارس میں درس و تدریس کی خدمت بھی انجام دی، لیکن ایک معمولی اور چھوٹی سی جگہ بیٹھ کر علم و تحقیق کی جو خدمت انجام دی اس کی نظیر تاریخ میں بہت کم ملے گی۔ ان کی تصانیف، تالیفات، تحقیقات اور استدراکات و تعقبات علم و تحقیق سے بھرپور اور چشم کشا ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے علم و قلم کا جو سرمایہ فراہم کیا ہے اور جو تحقیقی کارنامے انجام دیے ہیں وہ سرزمین ہند کے لیے باعث افتخار ہے۔ ان کی نگاہ بہت دور رس اور رفاقی تھی۔ ان کی وسعت معلومات پر حیرت ہوتی تھی کہ ہندوستان کے ایک دور افتادہ مقام کے ایک کونے میں بیٹھ کر پوری دنیا کی علمی و تحقیقی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے۔ دنیا کے دور دراز خطوں میں اٹھنے والی تحریکوں پر مبصرانہ اور غائر نگاہ رکھتے تھے۔ مصر و شام، حجاز و عراق کے ارباب علم تحقیق کی ان کے علمی کاموں اور تحقیقی میدانوں میں رہنمائی کیا کرتے تھے۔ حیرت ہے کہ انہوں نے یہ مقام اپنے ایک معمولی سے گھر میں بیٹھ کر حاصل کیا جو مئو کی ایک غیر معروف چھوٹی سی گلی میں واقع تھا، اور اس کے سامنے سے گزرنے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس میں ایک ایسی عظیم ہستی سکونت پذیر ہے جس کے علم و فضل کی دھاک علماء عرب و عجم پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کی سادگی اور رہن سہن کا یہ حال تھا کہ ان کے شہر کے لوگ انہیں بڑے مولانا سے زیادہ نہیں جانتے تھے اور ان کی حقیقی عظمت سے بے خبر تھے۔ لیکن جب اس محدث جلیل نے 16 مارچ 1992 کو اپنی جان آفریدی قبول کی اور دوسرے دن ان کا جنازہ اٹھا تو مئو کی گلیاں اور شاہراہیں ان کی عقیدت مندوں سے بھر گئیں۔ تقریباً 2 لاکھ افراد ان کے جلوس جنازہ میں شریک تھے۔ حضرات گرامی، آخر امید کرتا ہے کہ حضرت محدث اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور خدمات پر منعقد ہونے والا یہ تاریخی سیمینار آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گا۔ خاص طور پر جمعیت علماء ہند سے وابستہ خدام حضرت موصوف کی ہمہ جہت شخصیت
اور آپ کے چھوڑے ہوئے روشن نفوس سے بھرپور رہنمائیاں حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مقبول فرمائے اور سبھی معاونین کو جزائے خیر سے نوازیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔